اس مہان مہینے رمضان میں جب افطار کا سمے آتا ہے اور آپ کھجور اپنے منہ میں ڈالنے والے ہو تو اس تسبیح کو 11 بار پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کا رزق بدلتا ہے اور کیسے بھلائی کے دروازے آپ کے سامنے۔ یہ عمل آپ کے جیون میں اللہ کی اجازت سے بار بار خوشیاں لائے گا۔ سوچئے یہ کتنا بڑا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو۔ رمضان کے افطار کے پلوں میں اللہ روزانہ بڑی سنکھیا میں مسلمانوں کو نرک سے چھٹکارا دلاتا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرتا ہے۔ ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور فضل افطار کے اس مہان سمے پر اگر کوئی انسان کھانے سے پہلے صرف 1 یا 2 منٹ اللہ کو یاد کرے اور اس کی تسبیح کرے تو یہ پل اللہ کے لیے بے حد کی ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ جب افطار کا سمے آتا ہے تو کھجور کو داہنے ہاتھ میں لے کر اپنی انگلیوں پر 11 بار یہ پڑھیں، پھر افطار کریں اور دیکھیں کہ آپ کا قدر کیسے بدلتا ہے، آپ کا رزق کیسے بہتا ہے اور آپ کی گھر میں برکت کیسے۔ رمضان کی ہر رات سورج ڈوبنے سے لے کر فجر تک پکار ہوتی ہے، اچھائی پانے والا آؤ برائی چھوڑ۔ جو معافی مانگے اسے معافی ملے گی، جو رزق مانگے اسے ملے گا، اور جو نیک سنتان مانگے اسے اللہ دے۔ جنت رمضان سے رمضان تک سجی رہتی ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ہوائیں بہتی ہیں اور فرشتے پرارتھنا کرتے ہیں، ہے رب ہمارے لیے ایسے ساتھی بناؤ جن سے ہماری آنکھیں خوش ہوں اور ان کی آنکھیں ہم پر۔ یہ پل اللہ کے قریب ہونے کے، اس کی محبت اور رجا پانے کے پل ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ رمضان سال کا سب سے بہترین مہینہ ہے۔ جیسے نبی یعقوب کو ان کا پیارا بیٹا یوسف تھا، ویسے ہی رمضان اللہ کا سب سے پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے مہتو کو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ہے ایمان والو، تمہارے پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلے والوں پر تھا، تاکہ تم تقوی پراپت۔ اگر کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو بعد میں اس کی سنکھیا پوری کر سکتا ہے، لیکن اسے کبھی چھوڑنا نہیں۔ یہ پاک مہینے اور یہ مبارک دن جیون میں بار بار نہیں۔ اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو بنا حساب کے ان کی محنت کا پورا انعام ملے۔ یہ پل تیزی سے نکل۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ روزہ واستو میں کیا ہے۔ صبر، انتظار اور اپنی ہوس چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے کام کر۔ افطار کے قریب اور منٹوں پہلے وضو کریں اور اپنی میز پر بیٹھیں، چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں، پروش ہو یا مہیلا۔ صرف 1 منٹ لیں اور یہ عمل کریں۔ یہ 1 منٹ آپ کا قدر بدل سکتا ہے، آپ کے حالات سدھار سکتا ہے اور آپ کے دن خوشیوں سے بھر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ نے بتایا کہ رمضان میں انسان کے عمل 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیے۔ اللہ چاہتا ہے اور جتنا چاہے اتنا بڑھاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کہتے ہیں روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں۔ یہ اپنے کھانے اور اچھاؤں کو میرے لیے۔ روزے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطار کی خوشی اور اپنے رب سے ملنے کی۔ روزے کا منہ سے آنے والا خوشبو جسے لوگ ہلکا مانتے ہیں، اللہ کے لیے مفت خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ روزے جنت ہے، اور جتنا ایمان اور اخلاص بڑھے گا اتنا ہی انعام بھی بڑھے گا، 10، 20، 70 یا 700۔ پریے بھائیوں، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو اور اپنے ونش کو سدھاریں۔ افطار سے پہلے صرف 3 بار چھوٹا درود پڑھیں، یہ سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا اور اللہ اس پل میں آپ کی حالت جانتا ہے۔ پورے اس عمل اور تسبیح کو رمضان کے افطار کے سمے کھجور پر پڑھیں۔ اللہ کی اجازت سے آپ کے رزق اور برکت میں بڑھوتری۔ روزہ اور قرآن دونوں ہی قیامت کے دن بن دے کے لیے شفاعت کرے۔ روزہ آپ کا شفاعت کرے گا اور قرآن بھی۔ اس لیے رمضان کو بے وجہ ویرتھ مت جائیں، اسے ایک ایماندار نصیحت اور محبت بھرا سندیش مانیے، لیکن اس موقع کو کبھی شاید آپ بہت سارے عمل نہ کر پائیں، لیکن افطار کے سمے اس کام کو مت۔ جب آپ اپنی میز پر بیٹھے، چاہے وضو میں ہو یا کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، کھجور کو اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھے اور ترجنی کے بیچ پکڑے اور دوسری انگلیوں سے تسبیح۔ اس 1 منٹ میں اللہ کی رحمت آپ پر برسنی۔ یہ کام کیول 1 منٹ لیتا ہے، لیکن یہ آپ کے قدر بدل سکتا ہے، حالات سدھار سکتا ہے اور بھلائی اور برکت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ سندیش بہت لوگوں تک پہنچے گا، لیکن ہر کوئی اس کا پالن نہیں کرے۔ جو لوگ اس موقع کو اپنائیں گے اور اسے سچائی سے کریں گے، وہی اصلی خوش قسمت ہوں۔ یہ کام لمبا یا جٹل نہیں ہے،
بلکہ آسان اور سنکشپت ہے، اس لیے اسے یاد دلانا ضرور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میں سے کوئی تب تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے۔ اس لیے میں آپ کو یہ عمل محبت اور نصیحت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ آپ کی کوئی بھی بڑی ضرورت یا مقصد ہو، اللہ اسے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تسبیح پوری کرنے کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یہ کیول کچھ سیکنڈ لیتا ہے۔ ان شبدوں میں 3 مہان وشیشتائیں ہیں، اللہ، رحمان۔ یہ شبد سادھارن نہیں ہے، افطار کے اس مبارک پل میں انہیں پڑھنے سے ان کا اثر اور نور الگ ہوتا ہے۔ اگر انسان ان کے رہسیہ کو جان لیتا تو اپنی زبان سے انہیں کبھی الگ نہیں۔ ابو ہریرہ سے ورنت ہے کہ اگر کوئی رمضان کے دن بنا کسی قانونی چھوٹ یا بیماری کے روزہ نہ رکھے تو پوری عمر کا روزہ بھی اس دن کے فضل کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اس ماہ ہینے کا روزہ کبھی بیکار مت جانے دے۔ بیمار یا سفر پر ہونے کی استھتی میں چھوٹ ہے، لیکن بنا کارن چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے۔ رمضان کے اس پوتر موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ افطار کے سمے کھجور کو پکڑے اور اوپر بتائے گئے آیت کو 11 بار پڑھیں۔ جب آپ اسے 11 بار دہرائیں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اور اللہ آپ کے لیے اجازت اور برکت کے دروازے کھول دے، یہاں تک کہ غریب، ضرورت مند اور جو قرض میں ہیں اگر ایمانداری سے یہ عمل کریں گے تو اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ رمضان کے یہ پل رحمت اور دان کے سمے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، نرک کے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان بند۔ اس سمے دعا کریں، اللہ کی رحمت کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کی ہماری روحیں انتظار کرتی، دن اسے دیکھتی ہیں اور راتیں اس کا بے صبری سے انتظار کرتی۔ یہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس آیت کو سامانیہ مت سمجھیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک آدمی نے اسی آیت کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ترنت اس کی دعا سویکار کی اور اندھا آدمی اپنی روشنی پا گیا۔ یہی شبد تھے جنہیں بشر اللہ حافی نے زمین پر گری ہوئی کاغذ پر لکھا ہوا پایا، اسے اٹھایا، مہکایا اور اونچے استھان پر رکھا۔ اللہ نے اسے سمانت کیا اور اس کی شان بڑھائی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے کتابوں کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرتے۔ اس پورے عمل اور تسبیح کو رمضان کے افطار کے سمے کھجور پر پڑھیں، اللہ کی اجازت سے آپ کے رزق اور برکت میں بڑھوتری۔ جب کوئی بسم اللہ کے ساتھ اللہ کی شرن میں آتا ہے تو اس میں بچاؤ کی برکت ہوتی ہے۔ یہ شبد بہت مہان ہیں اور ان میں اللہ کا نام اور اس کی وشیشتائیں رحمان اور رحیم چھپی ہیں۔ انہیں 11 بار پڑھیں اور پھر اس دعا کے ساتھ ربی مجھ پر معاف کر اور رحمت کر، کیونکہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیول ایک بار بھی پڑھنا کافی ہے۔ سلمان علیہ السلام نے اپنی ان شبدوں کے ساتھ شروع کیا اور ودوانوں کے انوسار اس میں رہسیہ اور برکت۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو ہلکی سانس کھجور پر اڑائے اور پھر اسے کھائیں۔ اللہ کی اجازت سے دیکھیے کہ کیسے بادھائیں دور ہوتی، مشکلیں حل ہوتی ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ عمل آسان ہے لیکن اس کا اثر بہت مہان اور برکت دار ہے۔ یہ کام کٹھن نہیں ہے بلکہ بہت ہی سرل اور آسان ہے۔ دعا جسے میں اب بتاؤں گا شبدوں میں چھوٹی ہے لیکن ارتھ میں بہت بڑی ہے۔ یہ تھوڑے شبد ہیں لیکن اللہ سے 2 سب سے بڑی چیزیں مانگتے ہیں۔ پہلا معافی، کہ وہ آپ کے گناہ معاف کرے اور آپ کے دوش چھپائے۔ دوسرا رحمت، کہ وہ آپ کی دنیا اور آخرت کو سدھار دے۔ جب آپ کہتے ہیں ربی مجھ پر معاف کر تو آپ اپنی کمی اور فخر کا اظہار کر۔ معافی آپ کے گناہ مٹاتی ہے، دل کو ہلکا کرتی ہے اور دل میں سکون۔ پھر آپ کہتے ہیں اور رحمت کر، یعنی ہے رب میری دنیا اور آخرت کو سدھار دے۔ دنیا میں ہر انسان کچھ چاہتا ہے، قرض کی پورتی، شادی، سنتان، گھر یا وسترت رزق۔ جب یہ دعا اللہ کی رحمت کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخرت میں بھی یہی رحمت آپ کے لیے بچاؤ بنتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی رمضان کو پا کر بھی معافی نہ پائے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ایک بہت بڑی کمائی سمجھیے۔ یہ دعا 11 بار پڑھیں، ربی مجھ پر معاف کر اور رحمت کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت قرآن کی سورہ المومنون کی 118ویں آیت ہے۔ چھوٹے شبد ہیں لیکن اثر بہت بڑا ہے۔
جو اسے ایمانداری سے پڑھتا ہے اس کے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دل نرم ہوتا ہے، عرشا اور دشمنی دور ہوتی ہے اور دل میں سکون اترتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلے آپ نے درود پڑھا اور پھر یہ آیت، اب یہ دعا ہے، اس کے بعد آپ باقی عمل پورا کریں۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے لگیں گے اور اللہ آپ کے لیے چاروں طرف دائیں بائیں پورب اور پشچم دروازے کھول دے گا۔ جتنی دعا کی جائے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ میں بھروسہ بڑھتا ہے۔ جب معافی اور رحمت ساتھ ہو تو دنیا اور آخرت دونوں سدھارتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ایماندار بندے کا ہتھیار کہا۔ سنکشپت لیکن جامع دعا سب سے ادھک برکت اور اثر دے، جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اللہ جلدی سے اس کا دل شانت کر دیتا ہے اور اس کے حالات سدھار دیتا ہے۔ اب آپ اسے روزانہ رمضان کے افطار کے کھجور پر، اس کے بعد سورہ الکوثر 11 بار اور سورہ الاخلاص 11 بار پڑھے۔ ہلکی سانس کھجور پر اڑائیں اور کھا لیں۔ اللہ کی اجازت سے دل میں سکون آئے گا، برکت کھلے گی اور آپ کے کام آسان ہو۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اس کے لیے اللہ جنت۔ اگر کوئی اپنے کمزوری کو اللہ کے سامنے سویکار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آشا کا دروازہ کھولتا ہے اور دل میں یقین کا نور جلا۔ معافی، رحمت، دعا، نبی پر درود اور ان پوتر سورہ کی تلاوت کو افطار کے سمے اپنی عادت بنائی۔ آپ اس کا اثر اس دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی۔ دعا کو ایماندار بندے کا ہتھیار کا، سنکشپت لیکن جامع دعا سب سے ادھک برکت اور اثر دے، جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اللہ جلدی سے اس کا دل شانت کر دیتا ہے اور اس کے حالات سدھار دیتا ہے۔ اب آپ اسے روزانہ رمضان کے افطار کے سمے کھجور پر، اس کے بعد سورہ الکوثر 11 بار اور سورہ الاخلاص 11 بار پڑھے۔ ہلکی سانس کھجور پر اڑائیں اور کھا لیں۔ اللہ کی اجازت سے دل میں سکون آئے گا، برکت کھلے گی اور آپ کے کام آسان ہو۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا۔ اگر کوئی اپنے کمزوری کو اللہ کے سامنے سویکار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آشا کا دروازہ کھولتا ہے اور دل میں یقین کا نور جلا۔ معافی، رحمت، دعا، نبی پر درود اور ان پوتر سورہ کی تلاوت کو افطار کے سمے اپنی عادت بنائی۔